میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ عز و جل نفلی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا، اور اس کے ساتھ ضمناً جو ہے وہ کھانا پینا وغیرہ سونا وغیرہ یہ بھی جائز ہو جائے گا۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ آئیے نیتیں کرتے ہیں۔ نگاہ نیچی کے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، اور بیان کے بعد یعنی بعد اجتماع خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 125، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، تو اس میں دیے ہوئے احکام کی انشاءاللہ عز و جل پیروی کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایران کے شہر سبزوار میں ایک نہایت ہی سرسبز و شاداب باغ تھا، جس کے بیچوں بیچ
شفاف پانی کی ایک نہر جاری تھی اور وسط میں یعنی درمیان میں ایک خوش نما حوض تھا. یہ باغ حاکم سبزوار کا تھا جو نہایت ہی جابر اور بد اتوار شخص تھا. اس کا معمول تھا کہ جب بھی باغ میں آتا شراب پیتا اور نشے میں خوب شور و غل مچاتا. ایک روز حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز سید معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا گزر وہاں سے ہوا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے نہر سے غسل کیا اور حوض کے کنارے نوافل ادا فرمانے لگے. اتنے میں محافظ آئے، جو باغ کے جو محافظ تھے وہ آئے اور انہوں نے جو اپنے حاکم کی سخت گیری کا حال عرض کیا اور درخواست کی کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیے کہ کہیں حاکم آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اللہ عز و جل میرا حافظ و ناصر ہے، یعنی میرا نگہبان و مددگار ہے. اسی دوران حاکم سبزواری باغ میں داخل ہوا اور سیدھا حوض کی طرف آیا. اب حاکم سبزوار اپنی عیش و عشرت کی جگہ پر ایک درویش کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا کہ آپ رحمت اللہ تعالی نے ایک نظر ڈالی اور اس کی کایا پلٹ دی. حاکم سبزوار آپ رحمت اللہ تعالی کی نظر جلالت کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حوض سے چلو میں پانی لے کر اس کے منہ پر چھینٹے مارے. جو ہی ہوش آیا فوراً آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر پڑا اور رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی اور پھر آپ ہی کے دستے مبارک پر بیعت ہو گیا. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے حکم پر اس نے ظلم و جور سے جمع کی ہوئی ساری دولت اصل مالکوں کو لوٹا دی اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت بابرکت میں رہنے لگا. اور یہ یاد رہے کہ یہاں شرعی مسئلہ عرض کر دوں کہ اگر کوئی شخص کوئی ظالم کہ جس نے کسی کا مال غصب کیا یعنی کسی کا مال دبا لیا چھین لیا تو یاد رہے کہ یہ مال چھیننے سے غصب کرنے سے اس کی ملکیت میں نہیں آتا اور اس کی توبہ میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ تو کرنی ہے مگر اس کی تلافی یہ ہوگی کہ جو مال اس نے چھینا ہے یا جو مال اس نے غصب کیا ہے وہ مال اصل مالکوں کو لوٹانا پڑے گا. ایک تو یہ صورت، ورنہ یہ کہ جو اصل مالک ہے وہ معاف کر دیں کہ اگر مال سے ہلاک ہو گیا جو بھی، بہرحال اس کی صورت یہ ضرور ہے کہ یہ مال اسے لوٹانا پڑے گا. یعنی مالک ابھی تک اصل مالک وہی ہے، البتہ اگرچہ اس کے قبضے میں ہے، 100 تالوں میں رکھا ہے، 100 بنکروں میں رکھا ہے، یہ مال ان کی ملکیت سے نہیں نکل سکتا. بہرحال آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حاکم سبزوار کو کچھ ہی عرصے میں فیوز باطنی سے مالا مال کر کے خلافت عطا فرمائی اور وہاں سے رخصت ہو گئے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی
بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تاج الاولیاء، سید الاصفیاء، وارث النبی، عطائے رسول، سلطان الہند، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز سید معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری علیہ رحمت اللہ القوی کی برکتوں سے معمور ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیں. چنانچہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی جہد مسلسل سے اسلام کی روشنی چہار جانب بڑھتی جا رہی تھی. یہ معاملہ دیکھ کر غیر مسلموں کا پیشوا اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ منتر پڑھتا ہوا آیا تاکہ خواجہ صاحب اور آپ کے مصاحبین پر جادو وغیرہ کر دے. خواجہ صاحب کے ایک مرید نے یہ معاملہ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کیا تو اب خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا یہ بھی سنتے جائیے. اور جو خواجہ صاحب نے کیا، آئیے ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ جب بھی ہم پر خدا نخواستہ کوئی مصیبت آ پڑے، کوئی پریشانی آ پڑے، قرضداری آ جائے، الغرض ہر دکھ و درد کی یہ بہترین دوا ہے، یعنی ہر دکھ و درد کے حل کے لیے بہترین عمل ہے یہ. چنانچہ خواجہ صاحب نے کیا کیا، خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نماز میں مشغول ہو گئے. تو ہم بھی نیت کر دیں کہ انشاءاللہ عز و جل کوئی بھی اگر مصیبت آئی خدا نہ خواستہ تو ہم بھی انشاءاللہ عز و جل نماز میں مشغول ہو جائیں گے انشاءاللہ، کہ اس کی برکتوں سے مصیبت ٹل جائے گی. اب وہ غیر مسلم اپنے پیشوا کے ہمراہ قریب پہنچے تو ان کی زبانیں گنگ ہو گئیں، یعنی یہ گونگے ہو گئے، پاؤں ان کے چلنے سے معذور ہو گئے. اور ان کے پیشوا نے جب خواجہ صاحب کے جمال جہاں آرا کا دیدار کیا تو دل کی کیفیت ہی بدل گئی، کفر کی جگہ اسلام نے لے لی اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے خود ایک پیالہ پانی کا اسے دیا، جس کے پیتے ہی اس کے دل میں نور عرفان جگمگا اٹھا. تو یہ ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمارے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا عمل، کہ کتنی بڑی شخصیت کے مالک تھے، کتنی بڑی ہستی تھے. اور ماہ رجب المرجب میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس بھی منایا جاتا ہے کہ آپ کا وصال اسی ماہ میں ہوا تھا 6 رجب. تو آئیے ہم خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے کچھ احوال سنتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 537 ہجری بمطابق 1142 عیسوی میں سجستان یا سیستان یعنی موجودہ ایران کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا اسم گرامی حسن ہے اور آپ نجیب الطرفین یعنی دونوں جانب سے اچھے نسب والا ہونا، دونوں جانب سے اچھے نسب والے کو نجیب الطرفین کہتے ہیں. جس طرح ہمارے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نجیب الطرفین ہیں. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نجیب الطرفین ہیں، یعنی حسنی اور حسینی سید ہیں. والدہ کی طرف سے آپ حسنی ہیں اور والد کی طرف سے حسینی سید ہیں.
آپ کے مشہور و معروف القاب معین الدین، خواجہ غریب نواز، سلطان الہند، وارث النبی اور عطائے رسول وغیرہ ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب سید معین الدین حسن بن سید غیاث الدین حسن بن سید نجم الدین طاہر بن سید عبد العزیز ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد سید غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا شمار سنجر کے امراء و رؤسا میں ہوتا تھا، انتہائی متقی و پرہیزگار اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ نیز آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ بھی اکثر اوقات عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے والی نیک سیرت خاتون تھیں۔ جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 15 سال کی عمر کو پہنچے تو والد محترم کا وصال پر ملال ہو گیا۔ وراثت میں ایک باغ اور ایک پن چکی، یعنی پانی سے چلنے والی چکی، یہ آپ کو ملی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی کو ذریعہ معاش بنا لیا اور خود ہی باغ کی نگہبانی کرتے اور درختوں کی آبیاری فرماتے، یعنی درختوں وغیرہ کو پانی دیتے۔ ایک روز آپ رحمت اللہ تعالی علیہ باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے کہ ایک مجذوب بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ باغ میں تشریف لائے۔ جو ہی حضرت سیدنا خواجہ معین الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر اللہ عز و جل کے اس مقبول بندے پر پڑی، فوراً دوڑے، سلام کر کے دست بوسی کی اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخت کے سائے میں بٹھایا، اور پھر ان کی خدمت میں انتہائی عاجزی کے ساتھ تازہ انگوروں کا ایک خوشہ پیش کیا اور خود دو زانوں بیٹھ گئے۔ اللہ عز و جل کے اس ولی کو اس نوجوان باغبان کا انداز بھا گیا۔ خوش ہو کر کھلی کا ایک ٹکڑا چبا کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے منہ میں ڈال دیا۔ کھلی جو ہے وہ تل یا سرسوں کا پھوک ہوتا ہے۔ کھلی کا ٹکڑا جو ہی حلق سے نیچے اترا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل کی کیفیت یک دم بدل گئی اور دل دنیا کی محبت سے اچاٹ ہو گیا۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے باغ، پنچکی اور سارا ساز و سامان بیچ کر اس کی قیمت فقراء و مساکین میں تقسیم فرما دی اور حصول علم دین کی خاطر راہ خدا کے مسافر بن گئے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے 15 برس کی عمر میں حصول علم کے لیے سفر اختیار کیا اور سمرقند میں حضرت سیدنا مولانا شرف الدین علیہ رحمت اللہ المبین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تحصیل علم دین کا آغاز کیا۔ پہلے پہل قرآن پاک حفظ کیا اور بعد ازاں انہی سے دیگر علوم حاصل کیے، مگر جیسے جیسے علم دین سیکھتے گئے ذوق علم مزید بڑھتا ہی گیا۔ چنانچہ علم کی پیاس بجھانے کے لیے اب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بخارا کا رخ کیا اور شہرائے آفاق عالم دین مولانا حسام الدین بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی شاگردی اختیار کی
اور پھر انہی کی شفقتوں کے سائے میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تھوڑے ہی عرصے میں تمام دینی علوم کی تکمیل کر لی. اس طرح آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجموعی طور پر تقریباً 5 سال سمرقند اور بخارا میں حصول علم کے لیے قیام فرمایا. اب اس عرصے میں علوم ظاہری کی تکمیل تو ہو چکی تھی، مگر جس تڑپ کی وجہ سے گھر بار کو خیر بات کہا تھا اس کی تسکین ابھی باقی تھی. چنانچہ کسی ایسے حاذق یعنی ماہر طبیب کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے جو درد دل کی دوا کر سکے. اب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مرشد کامل کی جستجو میں بخارا سے حجاز کا رخت سفر باندھا. راستے میں جب نیشاپور یعنی ایران کے نواحی علاقے ہارون سے گزر ہوا اور مرد قلندر قطب وقت حضرت سیدنا عثمان ہارونی چشتی علیہ رحمت اللہ القوی کا شہرہ سنا تو فوراً حاضر خدمت ہوئے اور ان کے دست حق پرست پر بیعت کر کے سلسلہ چشتیہ میں داخل ہو گئے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کئی سال تک مرشد کامل کی خدمت میں حاضر رہے اور معرفت کی منازل طے کرتے ہوئے باطنی علوم سے فیض یاب ہوتے رہے. حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں بھی تشریف لے جاتے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا سامان اپنے کندھوں پر اٹھاتے اور ساتھ لے جاتے. نیز آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کئی مرتبہ مرشد کے ساتھ حج کی سعادت بھی حاصل ہوئی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے میری خدمت اور عقیدت دیکھی تو ایسی کمال نعمت عطا فرمائی جس کی کوئی انتہا نہیں. عموماً جس طرح ہر شاگرد کی آرزو ہوتی ہے کہ استاد کی آنکھوں کا تارا بن جاؤں، اسی طرح ایک مرید کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی اپنے پیر و مرشد کا منظور نظر بن جاؤں. مگر یاد رہے کہ ایسے قسمت کے دھنی بہت کم ہوتے ہیں کہ جن کی یہ تمنا پوری ہوتی ہو. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ مرشد میں اس قدر مقبول تھے کہ ایک موقع پر خود مرشد کریم خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ہمارا معین الدین اللہ عز و جل کا محبوب ہے، ہمیں اپنے مرید پر فخر ہے. یعنی یہ کیسے مرید تھے کہ پیر صاحب کو اپنے مرید پر فخر ہے. خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی غوث پاک سے عقیدت ملاحظہ فرمائیے کہ جس وقت حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بغداد مقدس میں ارشاد فرمایا، قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم اللہ عز و جل کے ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اس وقت خواجہ غریب نواز معین الدین رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی جوانی کے دنوں میں ملک خراسان میں واقع ایک پہاڑی کے دامن میں عبادت کر رہے تھے. جب آپ نے یہ فرمان عالی سنا تو اپنا سر جھکا لیا اور عرض کی، بل قد ماکا علی رأسی وعینی، بلکہ آپ کے قدم میرے سر اور آنکھوں پر ہیں. اور بارگاہ رسالت میں
خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا کیا مرتبہ تھا کہ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو مدینہ شریف کی حاضری کا شرف ملا تو نہایت ادب و احترام کے ساتھ یوں سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین و خاتم النبیین۔ اس پر روضہ اقدس سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہند کی سلطانی بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی سے عطا ہوئی۔ چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے خوفناک جادوگر میں تحریر فرماتے ہیں کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز حسن سنجری علیہ رحمت اللہ القوی کو مدینہ منورہ زاد اللہ شرفہ و تعظیمہ کی حاضری کے موقع پر سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت ملی، اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین یعنی دین کا مددگار ہے، تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے اب ہم خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی چند عادات مبارکہ کے بارے میں سنتے ہیں اور اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ عشاء کے وضو سے فجر ادا کرتے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو تلاوت قرآن سے اس قدر شغف تھا کہ دن میں 2 قرآن پاک ختم کر لیا کرتے، اور دوران سفر بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی۔ دیگر بزرگان دین اور اولیاء کاملین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرح آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی زیادہ سے زیادہ عبادت الہی بجا لانے کی خاطر بہت ہی کم کھانا تناول فرماتے، تاکہ کھانے کی کثرت کی وجہ سے سستی، نیند یا غنودگی عبادت میں رکاوٹ کا باعث نہ بن سکے۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ 7 روز بعد 2-2.5 تولہ وزن کے برابر روٹی پانی میں بھگو کر کھایا کرتے۔ کتنے روز بعد؟ 7 روز بعد، اور وہ بھی 2-2.5 تولہ وزن کے برابر روٹی اب یہ کھا کر اپنا گزارا کرتے۔ اور اللہ والوں کی شان ہے کہ وہ ظاہری زیب و آرائش کے بجائے باطن کی صفائی پر زور دیتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے لباس مبارک میں بھی
انتہا درجے کی سادگی نظر آتی تھی، اور آپ کا لباس صرف 2 چادروں پر مشتمل ہوتا، اور اس میں بھی کئی کئی پیوند لگے ہوتے، گویا کہ لباس سے بھی سنت مصطفیٰ سے بے پناہ محبت کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ نیز پیوند لگانے میں بھی اس قدر سادگی اختیار کرتے کہ جس رنگ کا کپڑا میسر ہوتا اسی کو شرف بخش دیتے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پڑوسیوں کا بھی بہت خیال کرتے اور ان کی خبر گیری فرماتے۔ اگر کسی پڑوسی کا انتقال ہو جاتا تو اس کے جنازے کے ساتھ ضرور تشریف لے جاتے۔ اس کی تدفین کے بعد جب لوگ واپس ہو جاتے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تنہا اس کی قبر کے پاس تشریف فرما ہو کر اس کے حق میں مغفرت و نجات کی دعا فرماتے۔ نیز اس کے اہل خانہ کو صبر کی تلقین کرتے اور انہیں تسلی دیا کرتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حلم و بردباری، جود و سخاوت اور دیگر اخلاق عالیہ سے متاثر ہو کر لوگ عمدہ اخلاق کے حامل اور پاکیزہ صفات کے پیکر ہوئے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دست اقدس پر تقریباً 90 لاکھ غیر مسلم مسلمان ہوئے۔ اور آپ کو اپنے مرشد کریم سے کتنی عقیدت و محبت تھی کہ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین کی تربیت فرما رہے تھے۔ دوران بیان جب جب آپ کی نظر دائیں طرف پڑتی تو با ادب کھڑے ہو جاتے۔ تمام مریدین یہ دیکھ کر حیران تھے کہ پیر و مرشد بار بار کیوں کھڑے ہو رہے ہیں، مگر کسی کو کچھ پوچھنے کی جرات نہ ہوئی۔ الغرض جب سب لوگ وہاں سے چلے گئے تو ایک منظور نظر مرید عرض گزار ہوا، حضور ہماری تربیت کے دوران آپ نے 12 قیام فرمایا، اس میں کیا حکمت تھی؟ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس طرف میرے پیر و مرشد شیخ عثمان ہارونی کا مزار مبارک ہے، جب بھی اس جانب رخ ہوتا تو میں تعظیم کے لیے اٹھ جاتا، بس میں اپنے پیر و مرشد کے روضہ مبارک کی تعظیم میں قیام کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بے شمار کرامات سے نواز رکھا تھا۔ آئیے آج ہم ان میں سے چند کرامات بھی ان کی سنتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں خواجہ غریب نواز کی محبت اور پیدا ہو اور بڑھے۔ ایک بار اجمیر شریف کے حاکم نے کسی شخص کو بے گناہ سولی پر چڑھا دیا اور اس کی ماں کو کہلا بھیجا کہ بیٹے کی لاش لے جائے۔ دکھیاری ماں غم سے نڈال ہو کر روتی ہوئی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئی اور فریاد کرنے لگی، آہ میرا سہارا چھن گیا، میرا گھر اجڑ گیا، میرا ایک ہی بیٹا تھا، حاکم نے اسے بے قصور سولی پر چڑھا دیا۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جلال میں آ گئے اور فرمایا، مجھے اس کی لاش کے پاس لے چلو۔ جو ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ لاش کے قریب پہنچے تو اشارہ کر کے فرمایا، اے مقتول، اگر حاکم وقت نے تجھے بے قصور سولی دی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔
لاش میں فوراً حرکت پیدا ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص زندہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت سیدنا بختیار کاکی علیہ رحمت اللہ الکافی فرماتے ہیں، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ایک مرید کے جنازے میں تشریف لے گئے، نماز جنازہ پڑھا کر اپنے دستے مبارک سے قبر میں اتارا۔ تدفین کے بعد ایک ایک کر کے سب لوگ چلے گئے، مگر حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ قبر کے پاس تشریف فرما رہے۔ اچانک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ غمگین ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان پر الحمدللہ رب العالمین جاری ہوا اور آپ مطمئن ہو گئے۔ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استفسار پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس کے پاس عذاب کے فرشتے آ گئے تھے، یعنی ان کے مرید کے پاس عذاب کے فرشتے آ گئے تھے، جس کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا۔ اتنے میں میرے پیرو مرشد حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور فرشتوں سے کہا، یہ بندہ میرے مرید معین الدین کا مرید ہے، اس کو چھوڑ دو۔ فرشتوں نے کہا، یہ بہت ہی گناہگار شخص تھا۔ یکایک غیب سے آواز آئی، اے فرشتوں، ہم نے عثمان ہارونی کے صدقے معین الدین چشتی کے مرید کو بخش دیا۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے چند مرید ایک بار اجمیر شریف کے مشہور تالاب انا ساگر پر غسل کرنے گئے تو غیر مسلموں نے شور مچا دیا کہ یہ مسلمان ہمارے تالاب کو ناپاک کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ چنانچہ وہ حضرات لوٹے اور سارا ماجرا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک چھاگل یعنی پانی رکھنے کا ایک مٹی کا برتن دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس میں تالاب کا پانی بھر لاؤ۔ خادم نے جو ہی پانی بھرنے کے لیے چھاگل تالاب میں ڈالا تو اس کا سارا پانی چھاگل میں آ گیا۔ اب لوگ پانی نہ ملنے پر بے قرار ہو گئے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت سراپا کرامت میں حاضر ہو کر فریاد کرنے لگے۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ اور پانی واپس تالاب میں انڈیل دو۔ خادم نے حکم کی تعمیل کی تو انا ساگر پھر پانی سے لبریز ہو گیا۔ ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیرا نے پایا نہ کنارا تیرا، کسی تیرا نے پایا نہ کنارا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے
اور ہمارے رب عز و جل نے ان کو جو حسن سلوک عطا فرمایا، ان کو جو سنت مصطفیٰ سے محبت عطا فرمائی، ان کو جو علم دین سیکھنے کا شوق عطا فرمایا، ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ عطا فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔